برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح حیات آپ سب کو سنا رہے ہیں، جس میں ہم نے نبی پاک کی بچپن کے حالات ابھی آپ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کچھ حالات ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیے ہیں، اور آج ہم کچھ حالات آپ سب کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یہ مکمل بیان ضرور سن کے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال ابو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات کو گئیں، اور یا پھر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں، اور جب آپ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں تو آپ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، یہ تمہارے والد کی قبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑا رنجیدہ ہو گئے، اور آپ اپنے والدہ ماجدہ کے ساتھ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب واپسی کے دوران آپ ابوا نامی گاؤں میں آپ پہنچے تو وہاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے شوہر کے غم میں آپ بیمار ہوئیں، اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ وہیں مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کا بھی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اور اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کی کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہو، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ لہٰذا سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں،
اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ اب درمیان دعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف بدلیاں نامودار ہوئیں اور فوراً ہی اس جور کا بران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ لہذا ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدے میں جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا، اس واقعے کا ایک شعر بھی اس طرح ذکر کیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ سامعین، اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو امی کا لقب ہے، اس پہ کئی لوگوں نے اپنے من مانا ترجمہ کر لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی الف بھی نہیں لکھا تھا، کیونکہ یہ امی کا لقب نبی پاک کو ملا ہے۔ ایک بات جان لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ امی ایک لقب ہے اور اس لفظ کا دو معنی ہے۔ یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہذا امی کا معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیانا لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و اربو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں، جس میں پہلا یہ ہے کہ تمام دنیا کے علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو۔ کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال بھی نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ تیسرا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
اور پانچواں، اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے جانب تلمس طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو، تو اس لیے نبی پاک کو یہ امی کا لقب دیا گیا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جس نبی پاک کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا شاگرد رہا ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور یہ نبی امی بھی حضور کا ایک معجزہ ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو امی کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لہذا جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر صرف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا تھا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن تشریف لے گئے، اور یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب یعنی ایک عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں سانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر دو، اور یہاں سے بہت جلد ہی تم مکے واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کو بہت بڑے دشمن ہیں، اور وہاں پہنچتی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب نے کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، لہذا انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا، اور بہت جلد ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توسہ بھی عنایت دے دیا تھا۔ تو سامعین، ابھی ہم نے نبی پاک کی بچپن کے حالات کے مختصر سا بیان جو ہمیں ملا ہے آپ سب کو سنایا ہے، اور آپ کا جو تجارت میں سفر ہے وہ بھی سنایا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اس کے آگے اعلان نبوت کے پہلے جو کارنامے ہیں، پہلے جو کراماتیں ہیں، جو معجزات ہیں نبی پاک کے، وہ آپ سب کو سنائیں گے، اور جنگ فجار کا بھی واقعہ آپ کو اگلے ویڈیو میں سننے کو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔